ہاں جی، السلام علیکم۔ 18 مئی دن ہے سوموار کا، ٹھیک ہے، ہفتے کا پہلا دن، اور بڑی گرم خبریں سر جی، بڑی گرم خبریں۔ سعودی عرب پر حملہ، یو ای پر حملہ، امریکہ نے 5 شرائط رکھ دی ایران کے لیے، امریکہ نے شرائط رکھ دی، یہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ امریکہ کی بڑی دھمکی، پنکی جو ہے انمول پنکی، وہ جناب کہاں کہاں باہر جاتی رہی ہے، اور سکولوں، یونیورسٹیوں، کالجوں میں بھی سر جی اس کا دھندا، آج 2 بندے پکڑے گئے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ یورینیم کے اوپر بات کریں گے۔ وزیر اعظم کے بعد اسحاق ڈار کی بھی قطر میں رابطہ، اور وانا میں ریموٹ کنٹرول بم، یہ ساری سر جی آپ کے ساتھ ہم یہ بات کریں گے۔ اور آج پنکی کو جو ہے نا وہ ریموٹ اس کے لیے بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ سعودی عرب پر ڈرون حملے کس نے کیے۔ عراق کی سرزمین سے سعودی عرب پر متعدد ڈرون حملے کیے گئے، جس کو بقول سعودی عرب کے ہم نے انٹرسیپٹ، یعنی کہ ان کو قابو کر لیا، کیچ کر لیا، اور ان کو فضا میں تباہ کر دیا۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ، یو اے ای کے جو ایٹمی پلانٹ ہے، یا یورینیم والا جو علاقہ ہے، پاور پلانٹ بھی اسے کہتے ہیں، اس کے اوپر جناب کل بڑا دھماکہ ہوا ہے اور بڑا حملہ ہوا ہے۔ تو ان دونوں نے کہا ہے کہ جناب علی ہمیں شک ہے ایران کے اوپر، لیکن ایران نے واضح طور پہ تردید کی ہے کہ میرا ان دونوں حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں من آنم کے من دانم کہ جناب علی ایران اگر حملہ کرے گا تو وہ بتائے گا، اور اگر اس نے حملہ نہیں کیا اور وہ کہہ رہا ہے نہیں تو پھر نہیں ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے سر؟ پھر اسی دوران ٹرمپ کی اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی آپس میں ملاقات، اور حملے کے لیے فائنل جو ہے نا وہ انہوں نے بات کر دی ہے کہ حملہ کرنا ہے جی۔ یہ ساری باتیں سر جی بڑی حیران کر رہے ہیں بالکل۔ یہ باتیں سن کے آج پھر تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ ویسے سر جی اتنی مجبوری نہیں ہونی چاہیے کہ ایک شخص انگلی اٹھائے ایسے تو وہ چیز ایسے ہو جائے، اور پھر انگلی اٹھائے ادھر تو وہ چیز ایسے ہو جائے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ہے، اب اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہے ایران کوئی بیان دیتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، امریکہ بیان دیتا ہے تو سٹاک مارکیٹ اور تیل اور آئل اور اس کی جناب علی ساری چیزوں میں واضح فرق سامنے آ جاتا ہے نا۔ تو جنگ سر جی بالکل 2-4 قدم ہی رہ گئی ہے، اس لیے محسن نقوی صاحب ایران گئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، اور اب یہ بات پکی ہے کہ ایران نے کہا جی کہ ہم مر جائیں گے، آخری گولی آخری فوجی تک ہمارا نعرہ ہے، ہم مر جائیں گے لیکن ہم جھکیں گے نہیں، ہم اللہ کے سامنے جھک چکے ہیں جتنا جھکنا تھا۔ اور انہوں نے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ جب چین کے دورے پہ تھا تو انہوں نے چین نے امریکہ کو ایک پرانا باغ دکھایا، پرانا، ہزاروں سال پرانا۔ تو جو عباس عراقچی ہیں وزیر خارجہ، انہوں نے ایران میں ایک پودا دکھایا، درخت دکھایا 4500 سال پرانا، 4500 سال پرانا، اور انہوں نے یہ فخر سے لکھا کہ ہماری اس دھرتی کا نام اس وقت بھی ایران ہی تھا، ہمیں آپ مٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ سر جی گل ودی پئی ہے، بالکل کسی وقت بھی لڑائی ہو سکتی ہے، یہ میں فائنل آپ کو بات کر رہا ہوں، کسی وقت بھی لڑائی ہو سکتی ہے، آج ہو سکتی ہے، کل ہو سکتی ہے، کسی وقت ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی جی 5 شرائط کہ مذاکرات کے لیے ہماری 5 شرائط کیا؟ ہم ایران کا جو منجمد اثاثہ ہے، منجمد رقوم ہے، جو ہم نے فریز کی ہوئی ہیں، جو ہم نے بینکوں میں 1980 سے پڑھی ہیں،
وہ ہم نہیں چھوڑیں گے. غنڈہ گردی ہے بالکل. پھر انہوں نے کہا جی یہ ایران کہہ رہا ہے جی مجھے جنگ کا خرچہ دو، ہم نہیں دیں گے. پھر کہتا ہے جی جو یورینیم ایران کے پاس ہے وہ ساری ہمارے حوالے کرے. یار اے کوئی گلہ نے کرن والی، ہاں وہ آپ کی سپرمیسی کو مان ہی نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ہمارے حوالے کر دو، وہ آپ کو مان ہی نہیں رہا کہ آپ سپر پاور ہیں. ایران کہہ رہے ہیں سپر پاور اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے بعد ہم ہیں. ہم وینز ویلا نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور اسی ویلے بیٹھے ہیں اور آپ ہمیں فتح کر کے چلے جائیں گے. تو اور ابنائے حرمز جی وہ بھی ایران خالی کرے. واہ جی واہ، کیا بات ہے امریکہ، تیری کیا بات ہے. مجھے نہیں لگتا سر جی صلح والی کوئی بات ہونے لگی ہے. صلح والی کوئی بات نہیں ہونے لگی. یہ امریکہ کو اسرائیل صلح کرنے نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہوں تو ڈگڈگی بجائی ہے نا تو اس کو مکمل خاتمہ کر، نہیں تو آپ چلے جائیں گے اور ایران ہمیں کھا جائے گا. ایران ہمیں کھا جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ UAE اور اسرائیل، یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ایران کو تباہ کر کے جاؤ، جتنے مرضی پیسے لینے ہیں لے لو. تو امریکہ کا تو سر جی وہ کہتے ہیں نا کہ گڑ چ رمب ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جی ہاتھ سر کڑھائی میں اور ہاتھ کہاں، ہاتھ گھی میں اور سر کڑھائی میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو اب اس حوالے سے اب آپ خود بتائیں کہ پاکستان بیچارہ کیا کرے. کتنی کوشش کر رہا ہے پاکستان صلح صفائی کی، سارا کچھ ادھر ادھر دوڑ لگائی ہوئی ہے، لیکن نہیں سر جی کوئی ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. یہاں کوئی پاکستان کو ابھی کوئی کامیابی نہیں مل رہی ٹرمپ کے بیہیویئر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو ٹرمپ بھی اپنا مزہ دیکھ لے. رات کو 2 جہاز گرے ہیں نا ٹرمپ کے، خود بخود گر گئے ہیں جہاز سر. جیسے انڈیا کے گرے ہیں نا، خود جہاز گر رہے ہیں روز ہی، اسی طریقے سے امریکہ کے بھی گر رہے ہیں. اس کو پھر آپ کہہ سکتے ہیں مکافات عمل یا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اس کی طرف اگر جانا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. جڑے خود بخود جہاز گر رہے ہیں، 8 جہاز ہم نے گرائے تھے، اور اس سے زیادہ میں نے پہلے آپ کو ایک بتایا تھا کہ جو پٹھان کوٹ میں ہم نے حملہ کیا تھا نا پاکستان نے، وہاں کھڑے 17 جہاز تباہ ہوئے تھے، لیکن اس کی کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی تھی. ٹھیک ہے. اب امریکہ کے جہاز روز گر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر انہوں نے اب 41 040 یا 041 والا حساب ہو گیا. ایران کا تو کوئی جہاز اڑا ہی نہیں، اور سارے امریکہ کے 39 جہاز ایران نے گرائے ہیں اور 2 رات کو گرے ہیں، تو 41 ہو گیا نا. 041 اور انڈیا پاکستان کا 08. یہ صورتحال ہے. کل وزیر اعظم نے بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے قطر کے وزیر اعظم سے ہمارے شہباز شریف نے، اور آج اسحاق ڈار نے کہا ہے بڑی اہم کوئی کھچڑی پک رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم اسحاق ڈار کو اور شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ جناب علی آپ اپنے ملک کی طرف بھی توجہ دیں. آپ ساری جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال. وہ امریکہ سے کوئی نیکی کرنے والی بات نہیں ہے. اپنے مفادات کو بھی دیکھو جو کہ آپ نہیں دیکھ رہے. اگر دیکھ رہے ہوتے نا تو آج ہم پٹرول کے لیے اور گیس کے لیے ذلیل نہ ہو رہے ہوتے. نہ گھر میں گیس آ رہی ہے، نہ گاڑی میں پٹرول ہے. جی اتنا مہنگا پٹرول ہے، اتنی مہنگی گیس ہے، کون استعمال کرے؟ تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے گھر عرض کی تو شکایت ہوگی. ٹھیک ہے. قطر سر جی اہم رول ادا کرنا چاہ رہا ہے. تو ویسے تو اب ایران کو مان لینا چاہیے کہ جب چین نے کہہ دیا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں تو ایران کو مان لینا چاہیے. میرا خیال ہے تھوڑا سا مان جائے ایران بھی. اگر چین گارنٹی دے رہا ہے نا، پاکستان بھی دے رہا ہے، قطر بھی دے رہا ہے، سعودی عرب بھی دے رہا ہے، تو ایران کو ان 4 ملکوں کے اوپر احسان کر دینا چاہیے. اوکے میں تمہارے لیے چلیں جی صلح کرتا ہوں. کی خیال ہے دوستو؟ کر دینا چاہیے نا. اچھا جی اگلی خبر سر جی، ساڑی مریم نواز صاحبہ بھی باکو پہنچی ہوئی ہیں. وہاں تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھیں، اور ادھر پنکی پیرنی کا
पिंकी अनमोल और उसके शोहर नासिर है या राना इकराम है या क्या है अकरम, वो भी जनाब बाकू गए हैं जी 2 दफ़ा। बाकू तक इसकी अप्रोच है इस पिंकी की, तो पिंकी भी बाकू गई है बाहर, इसका खावन भी गया है और बाकू तक मनशियात वगैरह फैलाई है। और सर जी सबसे अफसोस वाली बात तो ये है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, सिंध में मनशियात का बहुत इस्तेमाल बढ़ गया है। अल्लाह रहम करे, हम कोई ये नशे वाली कौम पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि कल शर्जील इनाम मेमन जो सिंध का वज़ीर है, उसने भी कहा है कि हम हर बच्चे का डोप टेस्ट लेंगे। शर्म वाली बात है, पूरी दुनिया में शर्म वाली बात है। अब स्कूलों के बच्चों के डोप टेस्ट होंगे। बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। और इसके आज जो 2 बंदे पकड़े गए हैं, उन्होंने माना है कि जी हम बच्चों को यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ये कोकेन फराहम कर रहे हैं, ये इन्होंने माना है। पिंकी के 2 बंदे और पकड़े गए हैं, फरहान वगैरह, ठीक है, पकड़े गए हैं जी। अल्लाह रहम करे। ठीक, आगे सर जी खबर ये है कि वाना में रिमोट कंट्रोल धमाके हुए हैं और वहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ है और कह रहे हैं कि जी उधर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। अल्लाह रहम करे। और एक और उड़ती उड़ती खबर है, जनाब इमरान खान को फिर जो है कोई दिल की तकलीफ़ का बता रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में चुप है। हुकूमत क्यों अपनी जिम्मेदारी लेके बैठी है सर? आँख खराब है बुशरा की, हुकूमत उसको अस्पताल लेके जा रही है। भाई उन्होंने एक नाल बेटी या बेटा लगाओ। इमरान की तो बेटी आने के काबिल नहीं है, बुशरा की बेटियां तो हैं ना, उसको कहें कि जनाब अली आओ, अस्पताल आओ। इमरान को आप लेके जा रहे हैं, ये मुद्दा आपके गले में पड़ेगा। अगर कुछ भी हुआ ना इन दोनों को, हुकूमत बहुत ज़्यादा फंस जाएगी और हुकूमत की तब्दीली के आसार नज़र आ जाएंगे। भाई अगर इमरान बीमार है तो उसकी एक बहन को साथ रखो और उसका इलाज करवाओ, उसको दस्तखत करवाओ उसके कागजात के ऊपर, ठीक है ना। ये सारी सूरत हाल है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपके साथ इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं, तो बाकी देखते हैं और क्या सूरत हाल है। तो बाकी अल्लाह हाफिज़ और मुलाकात इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो में आपके साथ हो रही है। अल्लाह करे कोई अच्छी खबर आ जाए। वाह जी वाह, ये देखें सर जी, ये सेवइयाँ हैं मीठी, काफ़ी अरसे के बाद बनी हैं ये, तो मैंने कहा आपको ये बता दूं, ये मीठी सेवइयाँ हैं और मीठी सेवइयों के साथ ये आधा कप चाय का मैंने पी लिया है। तो ये बताएं कि पहले सेवइयाँ खानी चाहिए या पहले चाय पीनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? चाय पहले पीनी चाहिए या पहले मीठी सेवइयाँ खानी चाहिए? ये कौन बताएगा? बताएं सर जी, बताएं।